کفریہ اور توہین آمیز کلمات پر مشتمل گانا سننا، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ چنانچہ گانا سننا اولاً فی نفس ہی شروع ہی سے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اب اس کے باوجود بہت سے نوجوان گانا سننے کے عادی بن چکے ہیں اور ہر وقت ان کے کانوں میں جو ہے ایئر فون، بلوٹوتھ وغیرہ لگا ہوا رہتا ہے، تو اس سے یہ اجتناب نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے۔ حالانکہ بعض انڈین یعنی بھارتی جس کو کہتے ہیں گانے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں انتہائی گستاخانہ الفاظ اور توہین آمیز ہوتے ہیں، جس سے ذات الہی کی طرف جہل، عجز، نقص کو منسوب کرنا نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے، جو آدمی کو کفر اور شرک تک بسا اوقات پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ان کفریہ جملوں پر مشتمل گانوں کو سننا اور گنگنانا اور اسے اچھا سمجھ کر کے ادا کرنا، یہ سب جو ہے کفر کے اندر ہے، لہذا یہ گانا کا سننا یہ ناجائز اور حرام شمار کرایا گیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ مثلا یہ کہ قرآن مقدس کے اندر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 6۔ فتاوی شامیہ میں ہے جاء فی التفسیر ان المراد الغنا، یہ فتاوی شامی جلد نمبر 9 کتاب الحظر والاباحہ صفحہ نمبر 502 قبیل فصل فی اللبس کے تحت۔ در مختار کے اندر ہے وفي السراج دلت المسألة أن الملاهي كلها حرام، قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوت اللهو والغنا ينبت النفاق في القلب۔ اس طریقے کے عبارت در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 502 کتاب الحظر والاباحہ پر اس کو نقل کیا۔ آگے مزید علامہ شامی اس سلسلے میں تحریر فرماتے والحاصل انه لا رخصت في السماع في زماننا، یہ پوری تفصیل جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 202 کتاب السیر فتاوی شامی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 503 پر اس کو نقل کیا ہے، کتاب الحظر والاباحہ فصل فی اللبس کے تحت۔ بحر الرائق کے اندر قال ابن النجیم فیکفر اذا وصف اللہ تعالی بما یلیق به او سخر باسم من اسمائه، اس طریقے کے الفاظ جو ہے البحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 202 کتاب السیر باب احکام المرتدین، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 کتاب السیر الباب التاسع فی احکام المرتدین، فتاوی ہندیہ کے اندر ہے ومن یرضی بکفر نفسہ فقد کفر، اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 کتاب السیر الباب التاسع۔ مقاصد الشرعیہ کے اندر ہے ان الوسیلہ والذریعہ تکون محرمۃ اذا کان المقصد محرما وتکون واجبۃ اذا کان المقصد واجبا، یہ فتاوی المقاصد الشرعیہ صفحہ نمبر 46 اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175 المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد مسائل شتہ صفحہ نمبر 159 عنوان ہے کفریہ اور توہین آمیز کلمات پر مشتمل گانے سننا، مسئلہ نمبر 167 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔